اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صیام کا مطلب روزہ ہے، کتبہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں۔ صیام کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رک جانا، اس کو صیام کہتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب صیام نہیں ہے، بلکہ صیام اس کو کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے رک جانا، آنکھ کو برائی سے روک لینا، کان کو بری بات سننے سے روک لینا، زبان کو بری بات کہنے سے روک دینا، ہاتھ کو بری طرف پھیلانے سے روک لینا، قدموں کو بری طرف جانے سے روک لینا، دماغ کو برے خیال، برے وسوسے سے روک لینا، دل کے اندر برے خیالات کو بھی روک لینے کا مطلب صیام ہے۔ یعنی صیام اس کو کہتے ہیں کہ ہر انسان برائی سے رک جائے، دلی اعتبار سے بھی اور ظاہری اعتبار سے بھی انسان برائیوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، دور چلا جائے، اپنے آپ کو برائیوں سے دور لے جائے، اس کو صیام کہتے ہیں۔ فقط صیام پانی اور روٹی سے رک جانے کا مطلب صیام نہیں ہے، بلکہ صیام تمام چیزوں بے حیائی، فحشی اور عریانی سے دور ہو کر رکنے کا نام صیام کہلاتا ہے، روزہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے، اس کے اندر آپ نے باقی چیزوں سے پرہیز نہیں کیا، بری بات سننے سے پرہیز نہیں کیا، بری بات بولنے سے پرہیز نہیں کیا، آنکھ کی حفاظت نہیں کی روزے کی حالت کے اندر، اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کی، اپنے پاؤں کی حفاظت نہیں کی، ایسے سمجھ لو اس نے صبح صادق سے لے کر شام تک اس نے فقط اپنے پیٹ، اپنے جسم کو بھوک اور پانی سے تو دور رکھ لیا ہے۔ اس کا تو اس کو حق الٹا، اس کی جو شدت تھی بھوک کی اور پیاس کی جو شدت تھی، اس نے اسی کو برداشت کیا ہے، لیکن اس نے اللہ کے حضور نیکی اور اجر کو ضائع کر دیا ہے۔ ان سب باتوں کے اندر لگ کر اللہ کے حضور نیکی اور اچھائیوں کو، رحمت کو جو اچھے طریقے سے روزہ رکھنے پر اس کو ملنی تھی، وہ جو ہے اس سے محروم ہو گیا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے تیرا قرب چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مجھے تم اپنا قرب دو، میں تمہارے قربت چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری امت جب نبی کی آئے گی، اس کے اوپر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوں گے، تو میری قربت چاہتا ہے جو روزہ رکھ کر دل کے اندر ہر بے حیائی، فحشی اور عریانی سے رک جائے گا، اپنے آپ کو پورا دن میرے حضور، میرے حکم کے اوپر سر جھکا کے گزارے گا، کسی طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔ جب افطار کا وقت ہوگا، کھانا اس کے سامنے ہوگا، اس کی آنکھیں ترستی ہوئی ہوگی، اس کا جسم جو ہوگا بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوگا، لیکن میرے حکم کے آگے پابند ہوگا۔ میں رب اس کے قریب، اس کی قربت کو اس وقت پسند فرماتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔